دوستو رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے صبر کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس بندے کو صبر کی جزا عطا کرتا ہے۔ اس مہینوں کی فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسانوں کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہے، اسی لیے اس مہینے کو ماہ رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو ہر مسلمان اصل طور پر اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کی مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا اور کیا ہم سے پہلے والے امتوں پر بھی کیا روزہ فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیلز میں بتائیں گے کہ کس کس امت پر کس کس طریقے سے روزے فرض ہوئے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی باتیں بتائی گئی ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان شخص کے اوپر رمضان کی مہینے میں 30 روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ دوستو جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ اگر ہم تاریخی اور مذہبی علامات سے دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزوں کا وجود مل جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزے کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پہ آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی دور میں ہر چاند کی 13ویں، 14واں اور 15ویں رات کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی طرح ہی مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے نجات پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی روزوں کو طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے اور روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخری میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر کئی روایتیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روزوں کو طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسلسل 3 مہینے روزے رکھنے کا اجازت دیا تھا اور وہ ان روزوں کی فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور پھر 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنی منہ کے بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اسی لیے انہوں نے ایک پیڑ کی ساکھ توڑی اور انہوں نے مسواک کر لی۔
لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 روزے اور رکھنے کا حکم ملا۔ دوستو، قرآن شریف کے اندر حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے روزے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا رکھتی تھی، یعنی کہ خاموشی کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزوں کے حالتوں کے مطابق آج کی امت سے مختلف تھے۔ روزوں کی تعداد اور کب، کس وقت، کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت پر رمضان کے روزے فرض ہجرت کے 1.5 سال بعد شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، جو کہ لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے برتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کے حالت میں ہے یا پھر سفر کے حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعض دنوں میں ان روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتوں سے پہلے یہود نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر مہینے 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امتیں بہت ہی احترام کے ساتھ روزوں کو رکھتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستہ نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کی مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کی روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کی مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمان کے دروازے کو کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند کیے نہیں جاتے ہیں، اور پھر جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی مغفرات فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔